السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، پاکستان میں جو اہم موضوع زیر بحث رہتا ہے اور ایک سال سے نہیں، 2 سال سے نہیں، کئی دہائیوں سے، وہ ہے پاکستان کے اقتصادی حالات اور معاملات کہ ایشو کیا ہے اور پاکستان کی اقتصادیات بہتر کیسے ہو سکتی ہے اور کون یہ کام کر سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ہر کوئی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہم اس سلسلے میں آج پھر کوشش کریں گے اور ہمارے ساتھ اس کوشش میں تعاون کرنے کے لیے موجود ہیں، مدد کرنے کے لیے ملتان سے ان کا تعلق ہے ذیشان ہاشم صاحب، جو کارپوریٹ ٹرینر ہیں، برنیل یونیورسٹی لندن میں پڑھاتے ہیں اور لندن کے ہی انسٹیٹیوٹ آف اکنامک افیئرز کے ریسرچ فیلو ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اکنامکس پہ اور پولیٹیکل اکانومی ان کا خاص سبجیکٹ ہے۔ السلام علیکم ذیشان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ذیشان صاحب، ہم آپ کے یہاں آنے کا ایک فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک عمل ہے ڈائیلاگ کا اور آپشنز کیا کہ لوگ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے، آپ کس انداز میں پاکستان کی اکانومی کو وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ واقعی آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ٹھیک ٹریک پہ ہے یا نہیں ہے، اور کہاں گنجائش موجود ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی صحیح ٹریک پہ نہیں ہے۔ اس پر شاید ہی کوئی اتفاق، اس سے شاید ہی کوئی اتفاق جو ہے نہ کرے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بیسیکلی پولیٹیکلی اور اکنامکلی اور یہاں تک کہ سوشلی بھی سیلف ڈسٹرکشن کے پروسیس میں ہے۔ آج کل کے دور میں یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے یہ جاننا کہ اکانومیز کیسے ترقی کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہر کوئی جانتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز بہتر ہوں، اور پاکستان جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے انسٹیٹیوشنز کو خراب کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا کرپشن جو انڈیکس ہے اس پر بھی ہماری جو سکور ہے، ریٹنگ ہے، گلوبل ایوریج کے اعتبار سے وہ کم ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو پولیٹیکل اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ابھی تک سٹیبل حالت میں نہیں ہیں۔ تو پاکستان اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈسٹرائے کرتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نہ سنبھلے تو اس سے بھی برے حالات ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ صحیح، تو حل کیا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ اقتصادی جمود کا شکار رہا ہے، بلکہ آپ نے کہا ڈسٹرکشن کی سٹیج پہ، کیا کوئی امکان ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا گریجولی کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ تو وہ امکانات کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے سیکھنا ہوگا، اور اگر ہم دنیا سے سیکھنا چاہیں گے تو تب ہم سمجھیں گے کہ اچھا دنیا نے یہ ایکسپیریمنٹ کیے، یہ اس کے نتائج ہیں، اور ان نتائج ہم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں دنیا سے سیکھنے کا جذبہ، اور دوسرا ہمیں اعتراف کرنا ہوگا کہ ہاں ہم واقعی سیلف ڈسٹرکشن کے پروسیس میں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم نے سدھرنا ہے۔ تو جب یہ دونوں جو سیلف ریئلائزیشن اور پھر آپ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی طرف جائیں گے اور دنیا سے سیکھیں گے، تو دنیا آج کل فار ایگزامپل ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، یا جو کنٹریز ہیں جنہوں نے، جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں جنہوں نے جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس طے کیا، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا پولیٹیکل پرابلمس کو سالو کیا کہ ہم پولیٹیکلی اسٹیبلٹی دیں گے مارکیٹ کو۔ اور جب انویسٹر، چاہے وہ لوکل انویسٹر ہے یا جو فارن انویسٹر ہے، وہ جب پریڈکٹ کرتا ہے کہ اس کنٹری کے اندر جو ہے نا کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوگی اور میری انویسٹمنٹ سیو ہوگی، تو لوکلی بھی انویسٹمنٹ بڑھے گی اور فارن انویسٹر بھی آئے گا اور اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا۔ اور اچھے انسٹیٹیوشن سے یہ ہوتا ہے کہ جو میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، جیسے انفلیشن ہو گئی، آپ اس کو ایزیلی جو ہے کنٹرول کر سکتے ہو، آپ اس کو بڑھا نہیں سکتے، اور تو یہ سینٹرل بینک اچھا کام کر سکتا ہے۔ تو مین چیز جو ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم بہتر ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا سے سیکھنا ہوگا اور اپنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو سالو کر کے اور اچھے اکنامک ماڈل کی طرف جانا ہوگا۔ اچھا، آپ نے کم از کم 2 سے 3 دفعہ یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم سیلف ڈسٹرکشن کی طرف گئے ہیں اکانومی کے حساب سے۔ کیا یہ سوٹ کرتا ہے پاکستان کو کہ پاکستان یہ تسلیم کرے کہ ہاں ہم سیلف ڈسٹرکشن کی طرف ہیں اکانومی کے حساب سے؟ ابھی جیسے پچھلے دنوں شبر زیدی صاحب کا بیان آیا کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں، یہ چیزیں، ہماری معاشی حالت بہت بری ہے، لیکن اس کی پھر تردید بھی ہو گئی۔ تو ہم یہ فیس کرنے کو تیار ہیں؟ اور کیا اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں، جو شبر زیدی نے جو کہا آج کے دور میں، اگرچہ انہوں نے اس کی تردید کر دی، جو تردید کی، چلو ہم ان کے ہم اس کو مفروضے کے طور پر لیتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا بالفرض، لیکن پاکستان کے ہر 5 سال کے بعد پاکستان
ایک ایسے سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کے قریب ہے. اور اس کا بہترین انڈیکیٹر یہ ہے کہ کنٹریز جب IMF کی طرف جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, اسی لیے وہ IMF کے پاس جاتے ہیں. تو IMF کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو نا وہ فائنانشیل اسٹیبلٹی پرووائڈ کرے. تو ہم اگر 23 قسطیں ان سے لے چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری ہسٹری میں ہم 23 بار ڈیفالٹ کے قریب جا چکے ہیں. اچھا, اور دوسرا یہ کہ نا اگر ہم نہیں اعتراف کرتے کہ ہم جو ہے نا سیلف ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں تو کس کا نقصان ہونا ہے؟ ہمارا ہی نقصان ہونا ہے. تو اور جو بھی جیسے میں دوبارہ سے چائنا کی ایگزامپل دوں گا کہ ماؤ جو تھا وہ چائنا کے لیے قائد اعظم تھا ان کے لیے, لیکن انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھئی وہ قائد اعظم تھا لیکن جو اکنامک پالیسیز تھیں قائد اعظم کی تو وہ غلط تھیں. انہوں نے ریئلائز کیا اور اس کے بعد 1979 میں وہ ریفارمز کی طرف آئے اور وہ پورا کا پورا جو ماڈل تھا ماؤ کا اس سے وہ مارکیٹ اکانومی کے ماڈل کی طرف گئے. تو سیلف ریئلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت مشکل بھی ہے, لیکن قوم کو نا جو ہے جو ہمارے جو لیڈرز ہیں جو پالیسی میکرز ہیں تو اگر وہ اعتراف نہیں کریں گے تو یہ جو ڈسٹرکشن کے پروسیس کو لمبا کرتے جائیں گے. اچھا, ہم واپس بھی آ سکتے ہیں جو آپ کا جو کوشچن تھا, اور دوبارہ سے میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے دنیا میں کنٹریز موجود ہیں, ان کے کیسز اوپن ہیں, ہم ان کو اسٹڈی کریں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کیسے ترقی کی. اور پاکستان میں بھی قابل لوگ موجود ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ اچھا ترقی کا سفر کیسے شروع ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کوئی بھی پالیسی میکر اور کوئی بھی تھنک ٹینک کوئی نہیں سالو کر سکتا جب تک کہ ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس جو ہے پولیٹیکل ایلیٹس آن بوتھ سائڈس کہ جو ملٹری کی طرف سے بھی اور نان ملٹری کی طرف سے بھی وہ بیٹھ کے نا اس پرابلم کو سالو کریں کہ یہ انسٹیبلٹی کیسے ختم ہوگی. صحیح. اچھا, اگر ہم پاکستان میں اس وقت موجودہ حالات میں ہی رہتے ہوئے یہاں کے ایشوز کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو یوتھ ہے اس کی بڑا ایک پرسنٹیج ہے, لیکن ان کے پاس امپلائمنٹ اپارچونیٹیز نہیں ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن پر ایک بڑا کویسچن مارک ہے. تو اس کو کچھ گورنمنٹ کچھ انسٹیٹیوشنز ہم کیسے بہتر کر سکتے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ امپلائمنٹ جو ہے نا مارکیٹ پرووائڈ کرتی ہے, اور یہاں تک کہ اچھی ایجوکیشن بھی کے لیے اچھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور اگر اچھی مارکیٹ نہیں ہوگی تو اچھی ٹریننگ بھی نہیں مل سکے گی. اور اچھی ایجوکیشن صرف یونیورسٹی سے نہیں حاصل کی جا سکتی, تو ضروری ہے کہ اچھے ادارے موجود ہوں کہ جو ٹریننگ دیں انیشیل سٹیج پہ اور ایک اچھا پوٹینشیل اوپر لے کے جائیں. مین چیز یہ ہے کہ اکنامک گروتھ ہمیں جنریٹ کرنی ہوگی, اور پائڈ کے ریسرچ کے مطابق دیٹس دی کریکٹ ریسرچ, ان کی فائنڈنگ ہے کہ پاکستان کو 7% سے زیادہ پر ایئر گروتھ ریٹ کی ضرورت ہے, ایون 5% از ناٹ انف. تو 7% گروتھ ریٹ پہ جب ہماری اکانومی آگے بڑھے گی تو مارکیٹ کے اندر اپارچونیٹیز پیدا ہوں گی اور امپلائمنٹ بڑھے گی, اور جو نئی ریکروٹمنٹ ہوگی ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے انسٹیٹیوٹ سے ان کو نا اچھی اپارچونیٹیز ملیں گی سیکھنے کی. اچھا, جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھیں کہ وہ کنٹریز کے جنہوں نے نا ٹیکنالوجیکل لیگنگ کو یا گیپ کو فل کیا, جیسے چائنا, تو انہوں نے فارن انویسٹر کے تھرو کیا کہ فارن انویسٹر جب آتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ فارن نالج کو فارن ٹیکنالوجی کو لے کر آتا ہے, تو وہ یہاں کے لوکل لوگوں کو ٹریننگ ملتی ہے, اور وہ لوکل لوگ جو ہیں پھر انٹرپرینور کے طور پر اپنے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہے کہ بنگلہ دیش میں گارمنٹ انڈسٹری نہیں تھی کیونکہ وہاں کاٹن انڈسٹری نہیں تھی, تو ساؤتھ کورین انویسٹر آئے, انہوں نے بنگلہ دیش میں انویسٹ کیا اور بنگلہ دیشی ورکرز نے ان سے ٹریننگ لی, صرف ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنا بزنس سٹارٹ کیا, اور بنگلہ دیش میں جو گارمنٹ کی انڈسٹری ہے تو وہ بنگلہ دیشی انڈسٹری ہے. تو اسی طرح اگر پاکستان کے اندر ایک اچھی انوائرمنٹ موجود ہوگی بزنس کی اور فارن انویسٹر آئے گا تو نہ صرف یہ کہ امپلائمنٹ کریٹ ہوگی بلکہ جو یہ ٹیکنالوجیکل اور جو انفارمیشن کا جو گیپ ہے ویسٹ کے ساتھ اور ڈیولپ اکانومی کے ساتھ وہ بھی فل ہوگا. صحیح. اچھا, اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی مختلف مانیٹری پالیسیز رہی ہیں, مختلف گورنمنٹس کی اپنی پالیسیز رہی ہیں, پچھلے 2 دہائیوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی مالیاتی پالیسی یا معاشی پالیسی ایسی تھی جو کافی سپورٹیو تھی آپ کی نظر میں؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہم اس سلسلے میں نا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی فسکل پالیسی یا مانیٹری پالیسی ایک طرح سے پرفیکٹ تھی, لیکن 2 پالیسیز 2 ایراز اسپیشلی مطلب ان کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے.
ایک جنرل مشرف کے دور میں جو لبرلائزیشن کی پالیسی تھی دیٹ واز ریئلی گڈ. اس نے اکانومی کے اعتبار سے اس نے جن سیکٹرز میں لبرلائزیشن ہوئی ہے ان سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوا ہے, ان کا اکنامک آؤٹ پٹ بڑھا ہے. اور دوسرا جو نواز شریف دور کے اندر یہ تھا کہ نا اب ایک انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتے ہوئے, انسٹیٹیوشنل اسٹیمولس پرووائڈ کرتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے, اور گورنمنٹ پالیسیز کو نا اکنامک گروتھ انہانسنگ کی طرف لے کر جانے کے لیے یہ دو بہت اچھے دور تھے. پیپلز پارٹی دور کے اندر جو کانسٹیٹیوشنز کو بہتر بنانے کی کوشش ہوئی ہے دیٹ واز ریئلی گڈ, لیکن وہ اکنامک گروتھ کے حوالے سے اس کا کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں تھا. اور اس دور کے اندر مطلب ہم خود جو اس گورنمنٹ کے ساتھ اکانومسٹ رہ چکے ہیں وہ بھی اس سے اتفاق کریں شاید کہ سیلف ڈسٹرکشن کی پالیسی رہی ہے. سب سے بری پالیسی اسی یہ ٹرن پیچھے 2-3 دہائیوں میں, اگر آپ 3 دہائیوں میں کہیں تو 1990 سے اور 1999 تک کا دور, کیونکہ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ تھی اور ہم ایک ایسے لبرلائزیشن کی فیز کی طرف جا رہے تھے کہ جو پوری کرپشن کی نظر ہو گیا تھا. تو وہ دور بھی ایک طرح سے اچھی ایگزامپل نہیں ہے, اور یہ دور بھی اچھی ایگزامپل نہیں. صحیح. اچھا, اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو چیلنجز پاکستان کے اکانومی کو درپیش ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان میں سے پاپولیشن سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن اس سے پہلے پھر ایک اور سوال ذہن میں آ گیا آپ کی بات سے. آپ نے جو بات کی کہ بڑی حیران کن تجزیہ, اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں, آپ نے ایک طرف جنرل مشرف کی معاشی پالیسیوں کی تعریف کی اور دوسری طرف نواز شریف کی معاشی پالیسیوں کی تعریف کی, تو دو ایکسٹریمز ہیں اس وقت کی. اگر ہم سیاست میں دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا تجربہ اور دونوں نے جو پالیسی اختیار کی اس کا ایک مرغوبہ پالیسی ایک اور بن سکتی ہے, جس پہ دو انتہائیں جو ہیں, پولیٹیکل انتہائیں ہیں, وہ ایک معاشی بلندی کی طرف لے جا سکتی ہے ملک کو؟ جی ہاں, یہ پاسبل ہے. لیکن کیسے؟ وہی نا کہ نا جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں اس کو بیٹھ کے دیکھیں. جیسے بہت سارے لوگ نا یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ جیسے ایک مساق جمہوریت ہے, آپ کو ایک مساق معیشت بھی کرنا چاہیے. اور وہ مساق معیشت یہ ہے کہ نا پولیٹیکل پارٹیز کو نا ایک ڈائلاگ کریٹ کرنا چاہیے کہ یار جو اکنامک سسٹم ہے نا ہم اس کو نا ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے, اور جو اکانومی سے متعلق چیزیں ہیں ہم ان کو نا ان کی سینسٹیوٹی بھی نہیں بڑھائیں گے. فار ایگزامپل دیکھیں کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ آئی ایم ایف کی طرف جاتی ہیں, لیکن جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو آئی ایم ایف کے بارے میں کہتی ہیں ہمیں لوٹ رہا ہے, ہم اپنا ملک گروی رکھ رہے ہیں. بھائی اگر گروی آئی ایم ایف کے پاس جانا گروی رکھنا ہے تو آپ نے بھی تو رکھا ہوگا پھر. لیکن یہ بیسیکلی کنسنسس نہیں ہے کہ بھائی اکانومی بہت سینسٹیو ٹاپک ہے, آپ اس پر پالیٹکس نہ کریں اور جو چیزیں ہیں وہ ان کے بارے میں صحیح نالج شیئر کریں. تو اس طرح کا اگر جو ہے نا پولیٹیکل کنسنسس ملٹری اور نان ملٹری فورسز کے درمیان ہو جائے تو دیٹ کوڈ بی بیٹر. آبادی والی سوال میرا رہ گیا, آبادی کتنا بڑا تھریٹ ہے ابھی بھی پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے؟ دیکھیں, اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جب آبادی بڑھتی ہے تو یہ ایک نیگیٹو انڈیکیٹر ہے, لیکن یہ اتنا بڑا انڈیکیٹر نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اس کی 2 ریزنز ہیں جب بھی آبادی کا مسئلہ آتا ہے. مین چیز یہ ہے کہ آبادی کم ہو یا آبادی زیادہ ہو, مین چیز یہ ہے کہ اکنامک اپارچونیٹیز اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. اگر آبادی کے اضافے کے ساتھ اکنامک اپارچونیٹیز بھی ویسے پیدا ہو رہی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جیسے دیکھیں نا کہ چائنا نے اتنی بڑی آبادی کے باوجود اکنامک اپارچونیٹیز پیدا کی اور اس کی نا آبادی کھپ گئی اس کے اندر. لیکن اگر نہیں آپ پیدا کریں گے تو تھوڑی سی آبادی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ نا ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنے کا. تو ہمارے ہاں جو انٹلیکچوئل لیول پر جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آبادی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے, ہم اس کو کیسے جو ہے نا مطلب ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بہتر سٹیزن کا رول پلے کر سکیں. اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مالتھس کی تھیوری تھی کہ آبادی میں اضافہ زیادہ ریسورسز کو نا ایبزارب کرتا ہے, جبکہ جو جدید اکنامکس کہتی ہے کہ زیادہ ہیڈز ہوں گے تو زیادہ اپارچونیٹی ہے کہ زیادہ انوینشنز ہوں گی, اور جن چیزوں کو ہم آج ریسورس مانتے ہیں
تو وہ ریسورسز بیسیکلی سائنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جیسے ایک دور میں آئل کب سے موجود ہے, بلینز آف ایئر سے موجود ہے, لیکن ہم نے ریسنٹلی ڈسکور کیا نا کہ آئل سے انرجی کریٹ کی جا سکتی ہے. تو اسی طرح اس دنیا میں بہت سارے ریسورسز موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, اور ود دی ڈیولپمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہم ان کو جو ہے نا یوٹیلائز کر سکیں گے. مین چیز یہ ہے کہ آبادی میں اضافہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اکنامک گروتھ میں کمی سب سے بڑا ایشو. یہ کمی آپ نے پھر بات کی تھی ابھی کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی طرف جانا پڑتا ہے, اور ہمیں جانا پڑا ہے, ہر حکومت کو جانا پڑا ہے. کیا پاکستان کا ان کی طرف جائے بغیر جو عام پاپولر سینٹیمنٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ اپوزیشن میں ہر پارٹی اسے استعمال کرتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک ہم ان اداروں کی طرف جاتے رہیں گے؟ یہ تو بہت مشکل کوشچن ہے کہ کب تک کا, لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے پاس جانے کا کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوتا. اس کی دو ریزنز ہیں. ایک یہ ہے, اگر میں نے پاکستان کے بہت سارے اکانومسٹ سے پوچھا ہے, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کے علاوہ کبھی پاکستان میں سیریسلی اکنامک ریفارمز کی کوئی کوشش ہوئی ہے؟ تو سب کہتے ہیں, سب ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. یہ صرف ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ وہ آپ کو نا, جب آپ ڈیفالٹ کے قریب ہوتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ غلطیاں آپ کر رہے ہو, آپ اگر ان کو نہیں سدھارو گے تو آپ ڈیفالٹ کر جاؤ گے, تو ہم آپ کو فنڈ دے رہے ہیں بطور بینکر کے. جیسے فار ایگزامپل ایک فرم جو ہے وہ ڈوب رہی ہو, تو بینکر جب اس کو لون دیتے ہیں تو سپورٹ بھی دیتے ہیں, اور ساتھ میں سجیسٹ بھی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اگلی قسط اس شرط پہ ملے گی کہ اپنے جو ہے نا فائنانشیلس ٹھیک کرو. تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک آپ کو نا وہی مشورے دیتے ہیں, اور دے ڈونٹ ہیو اینی پولیٹیکل آبجیکٹیو کہ نا انہوں نے ہمیں لوٹنا ہے یا ہمیں گروی رکھنا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا چیز جو ہے نا, آئی ایم ایف آپ کو نا ایک فائنانشیل اسٹیبلٹی دیتا ہے. جب وہ آپ کو اچھی رینکنگ دیتا ہے تو فارن انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوتا ہے. اور دوسرا, چاہے چائنا ہو, جو بھی کنٹریز ہوں, انہوں نے فائنانسنگ گیپ کو فیس کیا ہے. گلف کنٹریز نہیں فیس کرتے کیونکہ ان کی آئل کی بہت زیادہ ایکسپورٹ ہے, تو لیکن ہمارا بہت زیادہ امپورٹس ہیں, تو ہمیں فائنانسنگ گیپ فیس کرنی پڑتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ آئی ایم ایف کی طرف جائیں. اور پاکستان کب آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی طرف نہیں جائے گا؟ جب آپ کا نا ایکسپورٹ والیوم بہت زیادہ بڑھ جائے گا, اور آپ کہیں گے کہ جو فارن فنڈز ہیں, جو فارن کرنسی ہے, ہم ایکسپورٹ کی شکل میں لے رہے ہیں, تو آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی. اور بہت ساری کنٹریز ہیں وہ نہیں جاتے اس وجہ سے. اچھا, پاکستان اپنا جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ کیسے بہتر کر سکتا ہے؟ ایکسپورٹ میں اضافے سے. اور ایکسپورٹ میں اضافہ کیسے ہوگا کہ آپ کو نا لوکل لیول پہ, کنٹری لیول پہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا, اور انٹرنیشنل ٹریڈ کی طرف جانا پڑے گا. تو جب آپ زیادہ پروڈیوس کریں گے اپنی لوکل کنزمپشن کے لیے بھی اور فارن کنزمپشن کے لیے بھی, جب آپ سیل کریں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ڈالرز اور پاؤنڈز آئیں گے, اور یہ توازن قائم ہو جائے گا. تو یہ ایکسپورٹ پوٹینشیل کیا دیکھتے ہیں, دنیا کیسے دیکھتی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے کیا؟ یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ اگر لنڈن میں ہیں اور نیو یارک میں ہیں, اور آپ کسی مارکیٹ میں جائیں, تو آپ کو بنگلہ دیش کی پروڈکٹس مل جاتی ہیں, انڈیا کی پروڈکٹس مل جاتی ہیں, پاکستان کی نہیں ملتی. اور فیئرلی اسپیکنگ پاکستان دنیا کو ویسے سمجھتی ہے کہ جیسے باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں, کہ غریب ملک کہ جس کو بہت زیادہ ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے, جس کو فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور جس کے اندر دیکھیں, پرسنلی بطور اکانومسٹ میں مانتا ہوں کہ دنیا کے ہر شخص کے اندر پوٹینشیل موجود ہے ٹو پلے این ایکٹیو اکنامک رول. اسی طرح ہر معیشت کے اندر بھی ایک پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ ڈیولپ معیشت بن سکتی ہے. پاکستانیوں کے اندر بھی موجود ہے, ہر ملک کے شہریوں کے اندر موجود ہے, لیکن اس پوٹینشیل کو باہر آنے کے لیے ایک اچھی انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ہمیں انسٹیٹیوشنز کی شکل میں پرووائڈ کرنی ہے. تو دنیا ہمیں اس نظر سے دیکھتی ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنلی ویک کنٹری ہے, اور اسی وجہ سے اس کی ایکسپورٹ بھی نہیں ہے, اور اسی وجہ سے یہ سفر کر رہا ہے, اور ہر وقت اس کو ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کا ہمیں کوئی جو امکانات ہیں, پاکستان جو دیکھتا ہے ویسے اس کے امکانات ویسے ہیں یا نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جمشید, آپ مجھے کافی عرصے سے جانتے ہیں. آج سے 3-4 سال پہلے جب ہر طرف سی پیک کا ہوا تھا, ہر کوئی کہتا تھا سی پیک جو ہے نا وہ گیم چینجر ہے, یہ ہے وہ. آپ مجھے اس عرصے سے شاید پڑھ رہے ہیں, میں اس وقت کہتا تھا کہ نا آپ بہت زیادہ نا آپٹیمزم کریٹ کر رہے ہو, اور ایسا ممکن نہیں ہے.
سی پیک ایک راہداری کا رول پلے کر سکتا ہے اور اس کا جی ڈی پی پر ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑ سکتا ہے، لیکن وہ گیم چینجر نہیں ہو سکتا. کسی بھی کنٹری نے اس وجہ سے ترقی نہیں کی کہ آپ کے نا ملک میں سے ایک شاہراہ گزر رہی ہے تو اس سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ہم 2% جو ہے نا انکریز ان اکنامک گروتھ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ اگر سی پیک ہوتی، اور 2% بہت بڑا ہے. جب آپ کو 7% چاہیے تو 2% اگر آپ 5% گورنمنٹ کہہ رہی ہے، چلیں 2% سی پیک کو دیتے ہیں، سی پیک کو تو فرق مطلب پڑتا ہے، امپیکٹ آتا ہے. بہت زیادہ فرق تھا. اور اسپیشلی یہ کہ آپ چائنا سے کنیکٹ ہو جاتے، چائنا سے سیکھتے یہ وہ. لیکن مجھے اب فیل ہوتا ہے کہ 2 کازز ہیں کہ سی پیک کا نا اب فیوچر آہستہ آہستہ نا کمزور پڑتا جا رہا ہے. ایک پاکستان کی طرف سے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے نا کمیونیکیشن جو ہے اب وہ گرم جوشی کی شکل میں نہیں موجود. دوسری طرف سے چائنا کی شکل میں بھی موجود ہے. چائنا کا جو پلان تھا کہ 1 بیلٹ 1 روڈ انیشیٹو اور یوریشیا اور ویسٹ سے کنیکٹ ہونا، یہ وہ چائنا خود اس کو نا رول بیک کر رہا ہے. اس کے اندر بھی آپٹیمزم جو ہے نا ختم ہو گئی ہے. جو وہ پلان کر رہا تھا وہ نہیں حاصل کر سکا، کیونکہ اس نے نا ڈفرینٹ کنٹریز کے افریقہ کے اندر ایکسپیریمنٹ جو ہے اور باقی جگہوں کے ہاں جو ایکسپیریمنٹ ہے اس کے بعد اس نے دیکھا ہے کہ نا اس کا جو میں پوٹینشیل جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو وہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اسپیشلی آپ ایک کنٹری کو نا بہت زیادہ فنڈنگ دیتے ہو انویسٹمنٹ کی شکل میں، اور وہ کنٹری جو ہے نا آپ کو واپس پے نہیں کر سکتا تو ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ نا کنٹریز کے انسٹیٹیوشنز کو جن کی بیس پہ آپ نے فنڈنگ دی تھی آپ کے کنٹرول میں جا رہے ہیں، جیسے پورٹ جا رہی ہے تو اس سے پولیٹیکلی نا ایک بہت نیگیٹو کاسٹ کریٹ ہوتی ہے. تو اب وہ اس کی طرف نہیں جا رہا. تو میں نہیں سمجھتا کہ سی پیک جو ہے نا 5-10 سال کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا ٹاپک ہوگا جو پاکستان میں رہا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے. ویسا نہیں ہوگا. صحیح. اچھا، ہم جب بات کرتے ہیں، ابھی ہم عالمی مالیاتی اداروں کی ہم بات کر رہے تھے، ان کے نزدیک پاکستان کی، پھر میں رپیٹ کروں، کیا اس وقت کیا اہمیت ہے، یا کتنا ایک وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں، جو IMF اپنی اور ورلڈ بینک اپنی کنٹری لیول رپورٹ جو پبلش کرتا ہے تو وہ پاکستان کو اسی جگہ دیکھتا ہے کہ جہاں وہ قریب ہے کہ ڈیفالٹ کر جائے. اور جو پرابلم IMF آج سے 7 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے ہائی لائٹ کرتا تھا، وہی پرابلم آج بھی موجود ہے. اور دوسرا، IMF ورلڈ بینک سے ہٹ کے اگر ہم دوسرے اداروں کی طرف دیکھیں جیسے FATF ہو گیا تو وہ ایک خطرے کی صورت میں دیکھتے ہیں. اور دوسرا ایک چیز ہے کہ جو دنیا کے چاہے اقوام متحدہ ہو گیا یا جو بڑے ادارے ہیں فائنانشل نان فائنانشل، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹری بہت سینسٹیو ہے، انٹرنل کے اس کے پاس نا ایک بہت بڑا تباہ کن ہتھیار موجود ہے. اور اگر یہ کنٹری جو ہے ڈیفالٹ کر کے اور خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے یا بہت زیادہ معاشی مسائل فیس کرتا ہے تو اس کے عالمی جو صورتحال ہے اس پر نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتے ہیں. تو ان کی کوشش ہے کہ ایک طرح سے نا اس کو سپورٹ دی جائے، لیکن سپورٹ ایٹ وٹ کاسٹ، دیٹس اندر تھنگ. تو مین چیز یہ ہے کہ نا آپ جو شکل دنیا کو دکھانا چاہیں گے، عالمی مالیاتی اداروں کو شکل دکھانا چاہیں گے، وہی آپ کی لیں گے. صحیح. اچھا، آخری سوال آپ سے، جو عام طور پر کرپشن سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کرپشن پاکستان کی اکانومی یا اکنامک ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یا یہ ایک خاص حد تک ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، اس کے اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے جو ہم گروتھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو کرپشن سے بڑا مسئلہ فارن ایکسچینج جو ہے نا انسٹیبلٹی ہے. کرپشن سے بھی بڑا مسئلہ. دا ریزن از دیٹ کہ کرپشن واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن جب اکانومی ویک ہوتی ہے اور بہت زیادہ ڈفرینس موجود ہوتا ہے ریچ اینڈ پور پیپل میں، جب انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں تو کرپشن لازمی موجود ہوتی ہے. آپ کرپشنز کو بغیر انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کیے، بغیر اکنامک گروتھ کریٹ کیے اور بغیر ریچ اینڈ پور میں گیپ کم کیے کرپشن نہیں ختم کر سکتے. لیکن ایک فارن انویسٹر جب آتا ہے، آپ وہ کرپشن کے ڈر سے کسی ملک میں انویسٹ نہیں کرتے، اس کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہم اس ملک میں جا رہا ہوں، کرپشن ہوگی. اس کرپشن کو سمپلی، میں نے بہت سارے، میں کارپوریٹ ٹرینر ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ افریقہ میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو جو فارن کمپنیز ہیں، جو ویسٹ کی کمپنیز ہیں، کہ تو آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟
تو سمپل سا آنسر ہے، سارے اکانومسٹ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ڈالتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہماری آپریشنل کاسٹ ہے، پھر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ نیٹ پروفٹ ہے کہ نہیں. جو مین چیز ہے جو فارن انویسٹر کو پریشان کرتی ہے وہ فارن ایکسچینج کا ہے، کہ آپ نے انویسٹ کیا ایک کنٹری کے اندر اور اس وقت جو تھا $1 برابر تھا 100 کے، اور آپ 100 کماتے تھے اس کنٹری میں، کنورٹ کر کے $1 لے جاتے تھے اپنے ملک میں. اب آپ اسی کنٹری میں اگر 100 کماتے ہیں اور ڈالر کا ریٹ ہے 170، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروفٹ انتہائی کم ہو گیا. یعنی آپ کو 200 کما کے اور $1 مل رہا ہے تقریباً. تو اسی وجہ سے وہ فارن ایکسچینج سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. تو ہمیں اس کی طرف زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور کرپشن ایک انسٹیٹیوشنل پرابلم ہے، سب نے آہستہ آہستہ گریجولی سالو کیا ہے، اور وہ سالو ہوتا جائے گا اگر ہم انسٹیٹیوشنز پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. اور اسپیشلی اگر آپ ریسنٹ 10-15 ایئرس کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جب سویلین گورنمنٹ تھیں اور انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی تھی اور جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ امپاور ہو رہے تھے، تو پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے. اور جب پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ویک ہوئے ہیں تو آپ نے خود دیکھا کہ اس کرپشن پاکستان میں بڑھی ہے. تو یہ جو سبق ہیں یہ لازمی طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا جیسے کر رہی ہے ویسے چلنا. بہت شکریہ ذیشان ہاشم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پاکستان کی اس وقت جو اقتصادی صورتحال پہ اس پہ کمنٹس کیے مختلف موضوعات پہ. اور جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر اقتصادی ترقی ہونی ہے تو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اور اس کو اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. اور ساتھ پاکستان میں سب کو میثاق جمہوری کی طرح میثاق معیشت بھی کرنا پڑے گا، تب ہی ایک پاکستان میں ٹھوس بنیادوں پہ معاشی ترقی کی طرف ہم سفر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.